الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاریاں بڑے عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ اس مہینے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے اندر روزے رکھنے اور دیگر اذکار اور کثرت نوافل کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام احباب جو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل پیرا ہو کے اس کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا یقیناً باعث سعادت بھی ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کی برکات بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے چونکہ بہت سارے ماشاءاللہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور مختلف پروگرامز کے اندر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹاپکس جن پہ ہم بات کر رہے تھے، میں اسی کا ایک تسلسل اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ ہم نے آیت الکرسی پہ بات کرنا چاہی تھی، اور اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اور اب اس کے اگلے حصے پہ بھی کچھ گزارشات انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو یہاں برطانیہ کے اندر پیش آیا، جہاں پر پہلے مختلف جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا ری ایکشن ہوتا تھا، اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اب ایسی کچھ سچویشن یہاں پر باٹلے کے اندر پیش آئی، کہ جس کے اندر ایک ٹیچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جسارت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں ناظرین کرام۔ میں آیت الکرسی کے حوالے سے بات کرنے سے قبل اس پہ تھوڑا سا یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک اہم ترین جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا اپنا ایک کردار ادا کرنا، اور اس سوسائٹی کے لیے فائدے کا باعث بننا، اس سوسائٹی کی ایک ضرورت بننا۔ میں کچھ وہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو جو مائنارٹیز ہیں اس کے اندر سب سے اوپر آپ کو دیگر ممالک کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ایون مطلب ہندوستان کی مثال لے لیں، اسی طرح دیگر مختلف جو کنٹریز ہیں جو یہاں پر باہر سے لوگ آئے ہوئے، ان کے اندر ان کا سب سے اوپر نام آتا ہے۔ اور ہم اگر مسلمان اور پھر خاص طور پہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو بہت ہی نیچے اس کا نام آتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، اور سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، ہماری اس کی طرف بڑی کم توجہ جاتی ہے۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک بطور اپنا، چاہیں ویسے بھی آپ کا تعلق ہے پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں، کسی بھی اور ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ چلیں آپ وہاں کے لوگوں کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں، آپ کی تعلق، آپ کا ایک رشتہ وہاں سے قائم و دائم رہتا ہے۔ مگر یہاں پر جہاں پہ ہم ابھی قائم ہیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جہاں پہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ اگر پچھلے 40-50 سالوں سے ہمارے مختلف جنریشنز یہاں پہ پل بڑھ رہی ہیں، تو ہم کیا کردار ادا کر پائیں سوسائٹی کے اندر۔ ہمارا کوئی بھی اگر اعداد و شمار کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے منفی اعداد و شمار کے اندر ہم آگے کیوں نظر آتے ہیں؟ تو ہمیں ایک تو اپنے من حیث القوم اپنے کردار کی طرف پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیڈ بن جائے۔ جب آپ کسی سوسائٹی کی نیڈ بن جاتے ہیں نا، پھر تعداد اہمیت کی حامل نہیں ہوا کرتے ناظرین کرام۔ پھر اس کے اندر آپ
خود ایک طاقت ہوتے ہیں، اور آپ کا وزن ہوتا ہے، آپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دیگر بھی کئی ایسی مختلف کمیونٹیز ہیں جو مائنورٹیز کے اندر ہیں، لیکن ان کے حقوق کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سبھی کو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو ساتھ نہیں دے پاتے وہ مختلف پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم اس سوسائٹی کے لیے نیڈ بننے، اور اس سوسائٹی کے اندر اپنا کردار اس طرح سے ادا کریں کہ وہ سبھی کے لیے من حیث القوم، ہر کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سبھی ہماری من حیث القوم ہمارے کردار سے اور ہماری ایکسپرٹیز سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام، وہ ہمارے اندر جو یونٹی ہے اس کا فقدان ہے۔ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں مختلف نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، مختلف سوچنے کے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر ایک کہے کہ بس میں نے جو کہہ دیا ہے، میرا فرمایا ہوا یہ فرمان خدا اور فرمان رسول ہے۔ اس طرح کی جب ہم سوچ لے کے چلتے ہیں تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقہ در فرقہ اور گروہ در گروہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آپ مختلف دیکھیں ہمارے اندر جو تفرقہ بنا ہوا ہے وہ مختلف گروہ در گروہ ہے۔ آپ اگر نیشنل حوالے سے بھی دیکھیں گے تو بسا اوقات اس کے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے، ہم پنجابی، سندھی، بلوچی یہاں پر ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات وہ چیز اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ کشمیری، پنجابی، بلوچی، سندھی، ہر کوئی پھر اپنے اپنے اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم وہاں پر بھی اپنا ایک قوم کے حوالے سے تصور کہیں سم ٹائم کھوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہاں پر بھی وہی ہمیں تفریق در تفریق نظر آتی ہے۔ ہم یہاں پر رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ ایک پاکستانی بن کر اور ایک پوری قوم کے حوالے سے ایک ہماری سوچ ہو، ہم یہاں پر بھی وہی جو ہماری ایک سیاست ہے اسی کا ایک کردار، اس کی جھلک اس طرح سے نظر آتی ہے کہ کوئی فرق نہیں لگتا کہ یہاں کا ایک جو ماشاءاللہ پڑھا لکھا ایک ایکسپیرینس نوجوان ہے، اس کے سوچ انداز فکر کے اندر، اور جو بیک ہوم جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے سم ٹائم ایون بڑے بڑے عجیب مضحکہ خیز صورتحال یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے رہنما وہ سٹیجز کے اوپر یہاں پر بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تصویر کہاں پہ ہے، میں نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، دوسرے کو 2 منٹ زیادہ مل گئے، مجھے کم مل گئے۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری وہ تفریق در تفریق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مذہبی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر ہمیں کم سے کم کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پہ تو رکنا ہوگا کہ جہاں پہ ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک کردار ہو۔ جب آواز اٹھے تو پتہ چلے کہ یہ ایک پوری قوم کی آواز ہے، کسی خاص کسی گروہ کی نہیں ہے، اور کسی چند لوگوں کی آواز نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کی آواز ہے، اور پوری قوم اس پہ یک زبان ہے، اور پھر اس کی ایک ویلیو اور اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز ہے ناظرین کرام، وہ ہے جس کے آڑ میں اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں اس کی بہت سارے اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی میں سے ایک فریڈم آف سپیچ کا بھی ہے۔ آپ اس کو سراہتے بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو وہاں پر آپ نے فریڈم لوگوں کو دیا، اس کے اندر لوگ اپنے اپنے عبادت گاہوں کے اندر آزاد تھے، وہ کسی بھی عبادت گاہ کے اندر وہ عبادت کر رہے ہیں، اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں، کوئی ان کو اس سے روکنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر یہاں تک اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کو بھی برا بھلا مت کہو کہ وہ کہیں پھر اللہ رب العزت کی توہین کریں اور اپنے انجانے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ اس کے شکار ہو جائے۔ تو اصل تو یہ چیز ہے۔ ہم یہاں پر جس فریڈم آف سپیچ کی سم ٹائم کچھ لوگ جس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک خاص مخصوص طبقہ ہے، دیکھیں ہر طرف کچھ شدت پسند افراد موجود ہوتے ہیں، یہ کسی ہمارے ہاں تو لیبل لگ جاتا ہے نا، کہیں پر بھی اگر ایکسٹریمزم کی بات ہو تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نفی کر دیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ اقوام کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو دیگر اقوام کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس ایکسٹریمزم کے شکار ہوتے ہیں۔ اب یہی کچھ صورتحال، آپ فریڈم آف سپیچ تو رکھتے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو دا فریڈم آف انسلٹنگ ادرس، آپ دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کی فریڈم نہیں رکھتے۔ دیکھیں ایک کنٹری کے اندر ہیں آپ، وہاں پہ آپ کی فریڈم آف سپیچ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ایک شخص اگر وہ
بادشاہت کے حوالے سے ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ قبل ایک وہ بڑے ٹاپ کلاس اینکر ایک مارننگ شو کے ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑ گئے کہ انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے، ایسی باتیں کہہ دی کہ جو لوگوں کو ناگوار گزری، اور بادشاہت کے حوالے سے اور یہاں کا جو ایک بادشاہی نظام ہے اس کے حوالے سے تو اسے وہاں سے دستبردار ہونا پڑا۔ ایسے ہی بہت ساری دیگر مثالیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں نے وہ بڑی بڑی معمولی سی باتوں پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جذبات مجروح ہوئے اور اس کے اوپر بھرپور طرح سے ایکشن لیا گیا۔ تو آپ کو کم سے کم مسلمان، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، اور اس کو اگر آپ اس طرح سے لے کے چلیں کہ کوئی بھی اٹھے اور مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب و احترام کا رشتہ ہے۔ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے، کسی کے ماں باپ کو بھی کچھ برا بلا کہہ دے تو اس کو یقیناً تکلیف ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے یا توہین کرے۔ تو دو چیزیں، ایک ہے آپ اسلامی تعلیمات پہ تنقید کرتے ہیں، آپ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر کسی کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ تضحیک آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اس کے اندر انسلٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اگلے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ غیر مناسب رویہ ہے، وہ کسی کے حوالے سے بھی ہو وہ غیر مناسب رویہ ہے، اور ہمیں یہی چیز پہ بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جذبات کے اندر پھر کچھ اس طرح کے معاملات کی طرف آگے بڑھیں کہ جو پھر دوسرے لوگوں کو وہ زیادہ موقع دیں کہ بھئی یہ تو ہیں ہی واقعی ان کے اندر اس طرح کی چیز ہے کہ کوئی شعور وغیرہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز وغیرہ کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کچھ سوالات میرے پاس ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حادثے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کی کہ جو پیش آیا، اور اس کے اندر پھر ہمارے پاس مختلف اسباق ہیں ناظرین کرام۔ اس میں ایک دوسرا درس وہ یہ بھی ہے کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا جو تعلق ہے اس کے اندر اضافہ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں شامل ہوں اور اسی چیز کو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اس کے اندر بہتری اور بھلائی ہے۔ مجھے افسوسناک کچھ چیز وہاں پہ میں نے جیسے پہلے سیگمنٹ کے اندر ذکر کیا کہ جہاں پہ یہ جس اسکول میں یہ حادثہ پیش آیا اس کے باہر جب لوگ احتجاج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک مولانا صاحب بڑے ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر بھی اس ایشو کے پہ ساتھ ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو دیگر جو دوسرے مسالک ہیں یا پھر ایک صاحب وہ اپنی خدمات کا ذکر کرنے لگے کہ ہماری جماعت کی یہ خدمات ہیں، اور دوسرے صاحب یہ ذکر کرنے لگے کہ فلاں نے یہ غلط کیا ہوا۔ تو ہم جب اس طرح کے مواقع پر بھی اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں تو بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب برسٹل کے اندر کچھ دن قبل ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک ٹیچر نے جیو کمیونٹی کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے کچھ بات کی، اسٹوڈنٹس کو کچھ کہا، تو وہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچا، وہاں پر اس پہ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی بات کرے گا اور اس کمیونٹی کو کوئی تکلیف دہ بات کرے گا اس کے لیے، تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بات ہوئی، وہاں پہ یونیورسٹی کو انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایک ٹیچر نے اسٹڈی کے دوران، ٹیچنگ کے دوران ایسی بات کیوں کر دی کہ جس سے
ایک यहूदी तालिब इल्म के जज़्बात मजरूह हो रहे हों, तो यकीनन किसी के भी जज़्बात मजरूह नहीं होने चाहिए। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी उसके आप इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, मगर यकीनन दूसरे के जज़्बात की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर मुसलमानों को हमें खुद भी अपनी तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम तो ज़्यादा तादाद के अंदर भी हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है हमारा रिस्पॉन्स क्या वाक़ई वैसा होता है जैसा होना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस तरह की चीज़ों से जो सबक मिलते हैं, उनसे हम कब सीखेंगे? हम कब तलक यहाँ पर रहते हुए भी हम वो तमाम जगह जहाँ पर भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो, वहाँ पर भी इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक, ये कुरान हकीम का पैगाम भी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके नुक्ते नज़र के अंदर इख्तिलाफ हो भी, लेकिन आपको इज्तिमाई उमूर के अंदर यकजुबा होना चाहिए, होना पड़ता है, तभी आप जाके अपनी बात को मनवा भी सकते हैं, उसके अंदर कोई वज़न भी ला सकते हैं। वगरना तो ऐसा ही है कि इंसान हम अपने-अपने गिरोह, अपने-अपने सोच और अपने-अपने जमात के साथ मुंसलिक हों और उसी को ही सब कुछ समझ के दूसरे सबको बिल्कुल खारिज अज़ दीन और खारिज अज़ इस्लाम समझते रहें, तो फिर बात बनती नहीं, उसके अंदर उस तरह का वज़न पैदा नहीं होता। अब हम इस पे इंशाअल्लाह बातचीत का जो सिलसिला वो तो हुआ और उसके अंदर जो असबाक हैं इंशाअल्लाह उसका भी साथ ज़िक्र हुआ। चूँकि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था आयतुल कुर्सी के हवाले से, पिछले प्रोग्राम के अंदर उस पे बात की थी, उसकी अज़मत के हवाले से, उसकी फ़ज़ीलत के हवाले से, और फिर मैंने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम उसके मतलब मफ़हूम का तज़किरा किया था। तो अगली जो आयत मुबारका के हिस्से हैं उस पे भी हम बात कर लेते हैं और रब ताला की जो शानें इस आयत मुबारका के अंदर बयान की गई हैं उस पे भी साथ-साथ इंशाअल्लाह बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक ही आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तलिफ शानों का तज़किरा किया गया है। एक तो वही ज़ात है कि वो अल हय्य है, अल क़य्यूम है, और ये अल हय्य, अल क़य्यूम ये अस्माए हुस्ना में से इनकी इंतहाई अहमियत है और इनको इसमें आज़म भी करार दिया गया। यहाँ तक भी रिवायात के अंदर मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो आलिम जिन्होंने मलका बिल्किस का तख्त उन तक पहुँचाया था, वो भी इसी या हय्यु या क़य्यूम के अस्माए हुस्ना के साथ उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बरकत से उनके लिए आसानी कर दी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी आपको किसी भी मामले के अंदर कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ता, तो आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगा करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरक़ात से आसानियों का मामला फरमाया करता। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का ज़िक्र होता है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि वो रब ताला है कि जिसको ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। इस पे भी हमने कुछ बात कर ली। फिर आगे एक हिस्सा है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदा, कौन है कि जो रब ताला के हुज़ूर सिफ़ारिश करेगा? मुशरिकीन मक्का का एक अकीदा ये था कि वो याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम व यक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। वो अल्लाह के अलावा दीगर बुतों की पूजा किया करते और ये कहा करते कि ये रोज़े हशर अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। तो इस आयत मुबारका के अंदर और इस जैसी दीगर बहुत सारी आयत मुबारका के अंदर मुतलकन सिफारिश और शफाअत से इनकार नहीं किया गया, बल्कि उनका जो नज़रिया शफाअत जो बातिल था उसका रद्द किया गया। हम इस मामले के अंदर भी इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं और उसके ऊपर भी मुनाज़रे और बहसें होती हैं। तो इन आयात मुबारका के अंदर मुतलकन शफाअत से रद्द नहीं है। शफाअत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाएंगे, आपकी उम्मत के सुलहा भी शफाअत फरमाएंगे, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियात में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाई गई हैं कि जो मुझसे पहले किसी और नबी को अता नहीं फरमाएगी। तो उनमें से एक चीज़ का तज़किरा किया कि उअतीतु शफ़ाअह, मुझे मकाम शफ़ाअत अता फरमाया गया। और उसका क्या आलम होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो हूँगा कि अना अव्वलुन नासि खुरूजन इज़ा बुइथु, सबसे पहले जब कब्रों को खोला जाएगा और अल्लाह की तरफ लोग जाएँगे, तो सबसे पहले मेरी कब्र मुबारक को खोला जाएगा। और फिर क्या होगा, अना क़ाइदुहुम, मैं जब वो लोग अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो रहे होंगे तो मैं उनकी क़यादत कर रहा होऊँगा, और जब लोग मायूस हो जाएँगे तो मैं उनकी सिफ़ारिश करूँगा। उसका भी बड़ी तफ़सील के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया कि रोज़े हशर की सख्ती होगी, लोग मैदान हशर के अंदर होंगे, सूरज सर के ऊपर होगा और वो अपने पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, नफ़्सी नफ़्सी का आलम होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा।
اور اس سختی اور تکلیف کے عالم کے اندر لوگ کہیں گے بھئی اب کسی کے پاس چلیں، کوئی ہماری سفارش کرے کہ آج ہم اس قدر تکلیف کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ رب العزت کا غضب اور اس کا جلال اپنے عروج پہ ہے، تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر یا کسی اللہ کے نیک مقرب بندے کے پاس حاضر ہو کر اپنے لیے سفارش کروائیں۔ تو سارے ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے اور بالآخر یہ کہیں گے کہ چلو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کے درخواست کرتے ہیں کہ اے آدم، آپ ہماری اللہ کے حضور سفارش کر دیجئے۔ تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے خلقک اللہ بیدہ، اے آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح مبارک کو آپ کے اندر پھونکا، اور پھر وَأَمَرَ الْمَلَائِكَ، ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سارے کے سارے آپ کو سجدہ کریں، وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاء، اور آپ کو اسماء کی تعلیم دی گئی، آپ کو بلند فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو اے اللہ کے عظیم مقرب، اے اللہ کے عظیم نبی، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ کے بندو، آج رب تعالیٰ کا غضب، آج رب تعالیٰ کا جلال اپنے عروج پہ ہے، اور ایسا غضب، ایسا اس کا جلال نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ تو نفسی نفسی، آج اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری سفارش کرے، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تو پھر وہ وہاں سے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی جا کے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو عبدن شکورا کہا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آپ کا تذکرہ فرمایا، اور آپ اللہ کے مقرب نبی اور رسولوں میں سے ہیں، تو آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نرمی کا معاملہ فرمائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے یہ نبی حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیر، آج اللہ کا غضب بہت ہی کمال پہ ہے، عروج پہ ہے، سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو یہ سارے وہاں سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں جا کے عرض کریں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے مقامات، بڑے شرف سے نوازا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت آج ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، تو آپ سفارش کیجئے۔ تو یہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا عرض کریں گے تو آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ کہ آج رب کا غضب بڑے عروج پہ ہے، اس کا جلال بڑے عروج پہ ہے، تو میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو یہ وہاں سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے مقرب ترین رسولوں میں سے ہیں، آپ کو رب تعالیٰ نے شرف کلام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں مختلف معجزات کا ظہور فرمایا، اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ آج ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، ہمارے لیے خیر کا معاملہ کر دے۔ تو آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ وہاں سے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے معجزات سے نوازا، آپ نے پنگھوڑے کے اندر کلام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بن باپ کے تخلیق فرمایا، آپ کو روح اللہ، اللہ رب العزت نے لقب عطا فرمایا، روح اللہ سے آپ کو قرآن حکیم کے اندر یاد کیا گیا، اے اللہ کے مقرب نبی، اے اللہ کے مقرب رسول، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ تو آپ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو اب اور پھر آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سبھی پھر وہاں سے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہی ہوں تمہاری سفارش کرنے کے لیے، ہاں میں ہی ہوں تمہارے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کرنے کے لیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب ارفع راسک، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل تو عطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور پھر آپ امتی امتی کہہ کے رب کے حضور سفارش کریں گے اور رب تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو یہ وہ جو ایک مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو روز حشر جو شفاعت اور سفارش کا
وہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرما رہے ہوں گے۔ مختلف ذکر فرمایا احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن کن لوگوں کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ حافظ قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی سفارش اس کے اہل خانہ کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کے حق میں کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان کی سفارش بھی کرے گا، اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرما کر انہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے معصوم بچوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم بچے کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن کے اندر ہی، وہ اپنے والدین کے حق میں رب تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے اور رب تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مساکین وہ رب تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے کہ باری تعالیٰ فلاں شخص تھا کہ جس نے ہمیں مشکل وقت کے اندر تیری رضا کی خاطر کھلایا تھا، پلایا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مساکین جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے 500 سال قبل جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، فقراء کے ساتھ ایک ربط، ایک تعلق قائم کیے رکھو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مالدار ہو اس کے ساتھ تعلق ہو تو وہ کام دے جائے گا، فائدہ دے جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کرتے کہ آپ جو میری امت کے فقراء اور مساکین ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں، مضبوط رکھیں، کہ تاکہ روز حشر ان کی سفارش آپ کو بھی نصیب ہو۔ تو یہ مختلف جو سفارش کا جو غلط تصور جو قائم تھا اس کو اللہ رب العزت نے رد فرمایا، اور دوسرا جو تصور ہے یقیناً وہ قائم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روز حشر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔